بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظنوا بالمؤمن خیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معاشرے میں جن چیزوں کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے یا اپنے آپسی تعلقات جن گناہوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گناہ بدگمانی کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ظنوا بالمؤمن خیرا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے اندر بدگمانی کے لیے 99 دلائل موجود ہوں، لیکن اس کے اندر ایک چیز ایسی موجود ہو جو حسن ظن کا ذریعہ بن جاتی ہو، تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن ظن کے راستے کو اختیار کر لیا جائے۔ اس لیے کہ اگر بندہ بدگمانی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی مقدمہ دائر فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ بدگمانی تم نے میرے فلاں بندے کے ساتھ کی تھی، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اور نیک گمان ایسا ثواب کا کام ہے کہ اس پر بلا دلیل اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے اس ارشاد میں ظنوا بالمؤمن خیرا، اس میں امر ہے، امر کا صیغہ، حکم ہے۔ لہٰذا بڑا بیوقوف اور احمق ہوتا ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے بدگمانی کر کے بدگمانی کی وجہ سے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہو، اور اپنے آپ پر مقدمہ دائرہ کرنا یہ اپنے لیے ایسا ہی ہے جیسے اپنے لیے مصیبتوں کا جال بچھا دینا۔ اس کے لیے جہاں تک ہو سکے بدگمانی سے خود کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھنے کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ بدگمانی تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے گا، اپنے عیوب پر نظر رکھے گا اور یہ سوچے گا میں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نالائق ہوں، ناچیز ہوں، تو پھر دوسروں کے متعلق بدگمانی کا مرض پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انسان خود کو اچھا سمجھے، نیک سمجھے، تو تکبر دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب تکبر پیدا ہوگا تو خود بخود بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، ناکارہ سمجھے گا، تو پھر بدگمانی کی نوبت نہیں آیا کرتی۔ تو پتہ چلا کہ بدگمانی کا سبب تکبر بنتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔
ہمارے سروں کے تاج حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. دانائی اور عقل مندی اور احتیاط اسی بات میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے متعلق برا گمان رکھے. آدمی اپنے نفس سے سوء ظن برا گمان ہی رکھے، یہی اس کے لیے عقل مندی کی بات ہے. کسی بھی موڑ پر اپنے آپ سے مطمئن نہ ہونا چاہیے. دوسروں سے حسن ظن، اچھا گمان ہمیشہ رکھے. یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارکہ تھا. یہ بدگمانی سب کے ساتھ حرام اور گناہ ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل اللہ سے بدگمانی رکھنا، علماء سے، اللہ والوں سے بدگمانی رکھنا، یہ تو اور ڈینجر چیز ہے. بدگمانی سے شیطان انسان کو دینی خدام اور اہل اللہ کو حقیر اور برا دکھا کر ان سے محروم کر دیتا ہے. حالانکہ برائی ان میں نہیں بلکہ خود اس بدگمانی کرنے والی میں ہوتی ہے. محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے اللہ والے پر، اپنے شیخ پر، اپنے بزرگوں پر، علماء پر، رہنما اور مقتداؤں پر اعتراض کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے اور علماء کو، مشائخ کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا. اور فلاح کہتے کسے ہیں؟ فلاح اور کامیابی دونوں جہاں کی راحت کو کہا جاتا ہے. تو جو بندہ بدگمانی کرے گا اپنے بڑوں سے یا جس کسی سے بھی، تو یہ بدگمانی کا گناہ بھی ایسا ہی گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے. اس گناہ میں کوئی لذت نہیں، چاہے گناہ میں لذت ہو نہ ہو، ہر حال میں گناہ حرام ہی ہے. لیکن یہ گناہ ان گناہوں میں شامل ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے جس گناہ میں کوئی لذت آدمی محسوس نہیں کرتا، بلکہ خود ہی آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. اس لیے بدگمانی سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ مشائخ نے فرمایا، اول تو تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر یہ سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے. یہ سوچیں کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے، تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کر دیا کریں کہ اے نفس، حق تعالیٰ کے عذاب کو تو کیسے برداشت کر پائے گا؟ دنیا کے اندر یہ معمولی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، اسی طرح چونٹیوں کا کاٹنا برداشت نہیں ہو پاتا، مچھروں کا کاٹنا برداشت نہیں ہو پاتا. کل قبر میں، جہنم میں کس طرح عذاب کو برداشت کر پائے گا؟ اس طرح اپنے نفس کو مخاطب کر کے اپنے نفس کو ڈانٹ دینا چاہیے. پھر یہ سوچ کر توبہ بھی کر لینا چاہیے اور دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرے دل کو تو صاف کر دے. میرے دل کو صاف کرنے والا تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے جو میرے دل کو صاف کر سکتی ہے. اس طرح اپنے اللہ سے توبہ کریں، گناہ سے معافی مانگیں اور دل کو صاف کرنے کی اللہ سے التجا کریں. اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے مزید ترقی عطا فرما،
اسے ظاہری اور باطنی ترقیوں سے مالا مال فرما۔ اس طرح جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے دعا کر دیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جایا کرتے ہیں اور بدگمانی کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بدگمانی کو گناہ سمجھ کر عذاب کا اندیشہ ہونے کا مراقبہ کرنا، سوچنا، ایسا عمل دن میں 3-4 مرتبہ کر لیا کریں۔ کبھی اسے ہدیہ دیا کریں، کبھی تحفہ دے دیا کریں۔ اور اگر اس سے بھی یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی تو حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ جا کر اس بندے سے معافی مانگ لیا کریں کہ میں خواہ مخواہ آپ کے سلسلے میں بدگمان ہوا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ گرچہ یہ نفس پر بہت بڑا بھاری بوجھ ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرت کو خراب نہ کرے، ایک دوسرے کے اعتبار سے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ تو گرچہ یہ دوا کڑوی ہے، لیکن کڑوی دوا بہت جلدی اثر کر دکھاتی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اس مہلک بیماری سے، گناہ سے بچانے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔